يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حضرات ذی وقار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے دل میں ساری کائنات سے زیادہ اس کے والدین سے زیادہ اس کی اولاد سے زیادہ
اس کے رشتہ داروں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ہو جائے۔ یہ ایمان کی شرط اول ہے کہ ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ محدثین نے اور شارحین نے اس حدیث مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ماں اپنے بیٹے سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے، ماں اپنی جان اس بچے پہ نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اتنی محبت ماں اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے، تو پھر اس حدیث کا کیا مقصد بنتا ہے؟ بات انتہائی توجہ سے سمجھنے والی ہے۔ باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جوانی، اپنے تمام تر معاملات قربان کر کے محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے تاکہ اپنی اولاد کو کسی قسم کی مصیبت میں نہ دیکھے۔ بیمار بھی ہو والد، پھر بھی کام پہ چلا ہی جاتا ہے، یار دیہڑی چھوٹے گی، کچھ تے آئے گئی۔ اتنی محبت باپ کرتا ہے تو اس کی محبت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ساری کائنات کے رشتے، ناطے، تعلق، دوستیاں، بیوی ہے تو اس کا خاوند کے ساتھ بڑا لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ اپنے خاوند کے لیے اپنے خاندان کے 10-20 افراد کو چھوڑ کے آ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو ٹھان لیا ہے کہ اپنے خاوند کے لیے قربان کر دینا ہے۔ جب یہ ساری محبتیں اس قدر ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے جان تک دینے کے لیے آمادہ ہیں، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہی ہونی چاہیے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں جو ہے اس کی ممتا، اس کی محبت، اس کا پیار تب تک ہے جب تک بچے کی سانس چل رہی ہے۔ بچہ قبر میں ہے، ماں کا کوئی اس کو فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ بچہ قبر کی لغزشوں میں ہے، اللہ نہ کرے عذاب قبر میں مبتلا ہے، یا پھر معاملے دوسری طرف ہیں، تو ماں کی ممتا صرف دنیا تک رہتی ہے۔ دعا تو ہر بندہ کر سکتا ہے، ماں بھی صرف دعا ہی کر سکتی ہے نا۔ یہ تو نہیں کر سکتی کہ اللہ میرے بیٹے کو ادھر سے معاف کر دے، مجھے اس کی جگہ پہ ڈال دے، نہیں۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ۔ آج ایسی کیفیت ہے، انسان مر چکا ہے، ماں محبت کرتی ہے، باپ پیار کرتا ہے، بہن جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ رشتے رکھتی ہے، تعلق رکھتی ہے، بڑا احترام کرتی ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، جہنم کی سختیاں ہوں گی، آگ کے عذاب ہوں گے، وہ جہنم کا بھڑکنا دیکھ کر کے ماں بھی کہے گی اے اللہ میرے بیٹے کو بے شک جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا لینا۔
سارے خاندان کو پھینک دے، مجھے بچا لے۔ بہن کہے گی میرے بھائیوں کو 10 بھائی ہیں تو 10 کے 10 جہنم میں پھینک دے، اللہ مجھے بچا لینا، کوئی رشتہ ادھر کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع والی بات کی طرف دوبارہ آئیے ذرا، کہ سب سے زیادہ محبت ہمارے دل میں ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں یہ تمام رشتے جواب دے دیں گے، وہاں میرے آقا اپنا رشتہ نبھائیں گے اور اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، ربی امتی ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت پہ رحم فرما، اے اللہ میری امت پہ رحم فرما، اے اللہ میری امت کے جوانوں پہ رحم فرما۔ یہی وجہ ہے کہ ساری کائنات کی محبتیں قربان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جو قیامت کے دن بھی کام آئیں گے۔ تو حضرات ذی وقار، آج کی اس نشست کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قیامت کے دن کس طرح کام آئیں گے، اس پر چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے ہر نبی کو ایک ایسی دعا کا آپشن دیا ہے کہ اس دعا میں انسان جو نبی ہے جو بھی مانگ لے اللہ سے، اللہ رب العزت اس کو لازمی عطا کرے گا۔ یہ اپنے نبیوں کو ایک خاص فضیلت دی اللہ رب العزت نے کہ آپ جو بھی مانگیں اس دعا میں آسمان کا رب آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت ذی وقار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ تمام انبیاء نے اپنی اپنی دعاؤں کو استعمال کر لیا، لیکن میں نے اپنی دعا کو بچا کے رکھا ہے اور میں اسے قیامت کے دن آسمان کے رب کے آگے اپنی امت کو بخشوانے کے لیے استعمال کروں گا۔ حضرات ذی وقار، میرے پیغمبر پہ کون کون سی مشکلات نہیں آئی، کون کون سی مصیبتیں نہیں آئی ہیں، کون کون سی آزمائشیں نہیں آئیں۔ گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کا بیٹا دم توڑ رہا ہے، آخری سانس لے رہا ہے۔ باپ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن خاص کر اس بچے سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے جو بیٹیوں کے بعد ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، بیٹے کی ضرورت ہے لیکن بیٹا موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کے رب نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ کیا ہے؟ بڑی محبت، بڑا پیار ہے۔ سال گزر چکا، آپ اس کے ساتھ کھیلتے، آپ اس کے ساتھ پیار کیا کرتے تھے، آخر کیا ہوا؟ یہ 18 ماہ گزرنے کی دیر ہے، 1.5 سال کا بچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پڑا ہوا ہے، سخت بیمار ہو چکا ہے۔ بیماری کی کیفیت یہ ہے کہ بچے کی تکلیف دیکھ کر کے میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بیماری کی اتنی حدت و شدت ہے، اللہ سے دعائیں تو کر رہے ہیں، التجائیں تو کر رہے ہیں، اے اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے، لیکن وہ جو دعا رکھی ہوئی ہے وہ دعا استعمال نہیں کر رہے۔ ایک صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی آپ وہ دعا استعمال کر لیں، آپ کا بیٹا آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے، اللہ کو پیارا ہو رہا ہے۔ آقا آپ کے چہرے پہ آنسوں کی قطاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں، آپ وہ دعا استعمال کریں،
اللہ سے کہیں اے اللہ وہ جو میری ایک دعا رکھی ہوئی ہے نا اس کے بدلے میرے بیٹے کو لمبی عمر عطا کر۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں میرے صحابہ نہیں یہ جو دعا ہے اللہ کی قسم ہے مجھے اپنے بیٹے کی بیماری کا اور پھر موت کا احساس ہے، اس کی تکلیف کا احساس ہے، مجھے غم شدید ہے، لیکن وہ جو دعا ہے نا وہ میں نے اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ حضرات کس قدر پیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے۔ ہمیں جانتے بھی نہیں تھے کہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے اللہ کے رسول، ہمیں پہچانتے بھی نہیں تھے، راتوں کو اٹھ کے روتے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اور آپ بڑی بھی اللہ توفیق دینا ہم تہجد میں اٹھیں گے اپنے لیے دعا مانگ لیں گے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے گھر والوں کو، بڑی بھی ہاتھ ہوگی اپنی اولاد کا مانگ لیں گے، اپنے بہن بھائیوں کا مانگ لیں گے۔ شاید ہی آپ کو اس مجلس میں کوئی ایسا انسان بھی ملا ہو کہ جو کہتا ہو کہ میں نے رات کو تہجد میں اٹھ کے اپنے محلے والوں کے لیے دعا کیا، اے اللہ محلے کے فلاں آدمی جو ہیں نماز نہیں پڑھتے، میرے اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دے دے۔ کون ہے ایسا جس نے دعا کی ہو تہجد کے اندر، اے اللہ میرے محلے کا فلاں انسان مشرک ہے، اے اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ کیوں کریں؟ ہمارا کیا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ ہم کیوں کریں اس کے لیے؟ ہم بڑی بھی کوشش کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، اپنے گھر والوں کے لیے کریں گے، لیکن قربان جائے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں، کوئی وجود بھی نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کے اس قدر رویا کرتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے رو کر کے ایسی آواز آنی شروع ہو جاتی، ایسے لگتا چولہے پہ پڑی ہنڈیا ابل رہی ہے، ایسی آواز آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رونے کی۔ اتنا کا رویا کرتے میرے اور آپ کے لیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ناشکرا انسان سمجھتے ہیں، اور حقیقت ہے میری کسی کو پرواہ نہیں ہے، میں دنیا کا ناکام ہوں، میری بے عزتی کر دی جناب اس نے، یہ سوسائڈ، یہ خودکشیاں جو ہو رہی ہیں، یہ کیا وجہ اس کی؟ انسان اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ اتنے حقیر نہیں ہیں جتنے خود کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں کرتے رہے۔ حضرت ذی وقار تو بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بڑی مشکلات بھی آئی ہیں، آزمائشیں، تکلیفیں، دکھ آئے ہیں، لیکن میرے آقا نے اپنی اس دعا والے آپشن کو استعمال نہیں کیا ہے، سنبھال کے رکھا ہے۔ آج قیامت کا دن ہے، اور ایسا دن ہے کہ تمام تر لوگ کھڑے ہیں، تمام تر انبیاء کھڑے ہیں، اولیاء کھڑے ہیں، مرد کھڑے ہیں، خواتین کھڑی ہیں، سب پریشان ہیں اپنے آپ کو لے کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن بھی میرے اور آپ کے کام کس طرح آئیں گے، کس انداز سے آئیں گے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ آج 24 گھنٹے مشکل میں ہونا تو گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، 48 گھنٹے 72 گھنٹے کی بات نہیں ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ اس دن کی کیفیت کیا ہے؟ گرمی شدت کی ہے، ہر انسان پریشان ہے، پسینوں میں شرابور ہے، زمین تانبے کی بن چکی ہے، آج کوئی کام نہیں آ رہا۔ دنیا پہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے، دنیا پہ بڑے بڑے آپ کو احساس دلانے والے، اور یہ
घबराने की गल ही कोई नहीं, मैं तुहाडी सिफारिश करांगा और मेरे पीछे लग के तुसी जन्नत च चले जाना। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई किसी के काम नहीं आएगा, किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी जुबान को जुम्बश दे, अपने होंठों को हिला सके। आसमान का रब कह रहा होगा मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, मंज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। आज कौन है ज़मीन पे बड़ा खुदाई का दावा करते थे, ज़मीन पे अपने आप को मुश्किल कुशा और हाजत रवा बना के लोगों के सामने पेश किया करते थे, आज आईना सामने, आज कौन है, किसके अंदर ताकत है, किसकी हिम्मत है। लिमनिल मुल्कुल यौम, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन का बादशाह कौन है, आज के दिन का बादशाह कौन है, सामने आए। किसी के अंदर हिम्मत नहीं होगी, किसी के अंदर ताकत नहीं होगी, आसमान के रब का सामना करे। हजरत ज़ीवकार अंबिया जो हैं परेशान खड़े हैं, कांप पड़े हैं। हजरत उम्मती की तो हैसियत ही कोई नहीं जिस कदर अंबिया परेशान खड़े। यही वो दिन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि वक़्त मुख्तसर है तो बात को समेटना चाहता हूँ। हज़रत ज़ीवकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से हमारे काम आने वाले हैं। ये तमाम तर इंसानियत जो है आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, अपील करेगी, दरख्वास्त करेगी, ए आदम अल्लाह से हमारे बारे में इल्तिजा कर दीजिए, आप तो बाप हैं सारी इंसानियत के, आज अल्लाह से दुआ कर दें। ये जो मुश्किल हमारे ऊपर आई हुई है ना, हमें इससे बचा ले, ज़्यादा नहीं दूर जाना चाहते, लेकिन सिर्फ इतना कर दे कि हिसाब व किताब वाला मामला अल्लाह शुरू कर ले। ये जो परेशानी में है ना हम, ये जो पसीनों में गोते खा रहे हैं, और इस दिन की कैफियत क्या है, कुरान पढ़े ना ज़रा तो अल्लाह की कसम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के हमल गिर जाएंगे, इस कदर कैफियत का दिन होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात गिरामी कदर की रोशनी में हम इस बात पे पहुँचते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारी इंसानियत, बात सुनते रहते हैं आप, सारी इंसानियत अंबिया के पास जाएंगी, ठुकरा दिए जाएंगे, इनकार कर दिए जाएंगे, और नहीं नहीं अल्लाह को बड़ा गुस्सा है, हम किसी काम नहीं आ सकते। आज दिन है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, लोग आके खड़े होंगे, यहूदी भी होंगे, ईसाई भी होंगे, सिख भी होंगे, मुसलमान भी होंगे। सबसे पहली जो शिफाअत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे वो सारी इंसानियत के लिए होगी, और वो क्या होगी कि ऐ अल्लाह आज मुसलमानों पे, इंसानों पे, तमाम तर मखलूक़ात पे रहम खा के अल्लाह मीज़ान को कायम कर दें, अल्लाह तराजू लगा दें, अल्लाह अब हिसाब व किताब शुरू कर दें, अब हमें इस असाब से, इस मुसीबत से, इस आजमाइश से निकाल लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहली जो सिफारिश करेंगे सारी इंसानियत के लिए होगी। हजरात वो क्या जाने, यहूदी और ईसाई जो रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करते हैं, वो जालिम क्या जाने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसके बारे में सिफारिश कल क़यामत के दिन मेरे पैगंबर करेंगे। आज वो मजाक उड़ा के मेरे पैगंबर का तौहीन करके मेरे पैगंबर की समझता है कि पता नहीं कितना मार का मार लिया है, लेकिन इसे क्या पता अहमक को, नादान को, कि यही इंसान होगा कि जिसके बारे में सारी कायनात के लोग हट जाएंगे, मेरे पैगंबर इसके लिए भी सिफारिश करेंगे। हज़रत ज़ीवकार मैदान महशर के दिन मीज़ान लगने लगा है, गर्मी की हिद्दत और शिद्दत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसमान के रब से गुफ्तगू चल रही है।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے حوض کوثر عطا کیا جائے گا، اور حوض کوثر پتہ کس جگہ پہ لگایا جائے گا؟ فرمایا میرے صحابہ آج جس جگہ پہ میرا گھر ہے، میرا روضہ بنے گا، اسی جگہ پہ آسمان کا رب کیفیت کو تبدیل کر دے گا، سچویشن بدل جائے گی، آسمان کا رب اس جگہ پہ حوض کوثر لگائے گا، اس جگہ پہ میرے امتی آئیں گے جو پیاس سے شراب دور ہوں گے۔ میرے صحابہ اس پانی کی کیفیت یہ ہوگی کہ گرمی کا عالم یہ ہے کہ 7 سمندروں کا پانی پی لیا جائے، پیاس بجھنے والی نہیں ہے۔ جو میرے ہاتھ سے ایک پیالہ پیے گا پورے 50,000 سال کا دن اسے پیاس ہی نہیں لگے گی۔ میرے پیغمبر اپنی امتوں کے لیے، اپنے امتیوں کے لیے کتنے مہربان ہیں، کتنے شفیق ہیں کہ قیامت کے دن بھی سختیوں سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آ رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے میرے پاس صدیق اکبر آئیں گے، پھر فاروق اعظم آئیں گے، میرے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ میرے امتی آتے ہوئے دکھائی دیں گے، کسی کو پانی صدیق پہ لائے گا، کسی کو پانی فاروق پہ لائے گا، کسی کو پانی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاؤں گا۔ حضرات یہاں پہ رک کے اپنے ایمان کی کیفیت کو آپ کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ کائنات کے رب کی قسم ہے جس کے دل میں صدیق کا ادب نہ ہوگا، جس کے دل میں فاروق کا ادب نہ ہوگا، محروم ہو جائے گا، حوض کوثر سے تڑپتا رہے گا، بھلکتا رہے گا پیاس کی شدت سے، لیکن اس کو پانی کا گھوٹ نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کس منہ سے سامنا کرے گا حوض کوثر پہ؟ ساری زندگی تو تبرہ کرتا رہا ہے، ساری زندگی تو کیچڑ اچھالتا رہا ہے صدیق اکبر پہ، ساری زندگی تو لان تان کرتا رہا ہے فاروق اعظم پہ۔ آپ کے ہاتھوں پیار کے ساتھ حوض کا پیالہ نصیب ہوگا تو اسے ہوگا جس کے دل میں صدیق کا ادب ہوگا، جس کے دل میں فاروق کا ادب ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں کہ بعض ایسے بھی انسان ہوں گے جن کو فاروق پانی پلائیں گے، حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جن کو صدیق پلائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جن کو میں پلاؤں گا، اور بعض ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حوض کوثر پہ آئیں گے، ان کو پیالے کے ساتھ نہیں، میں محمد اپنے ہاتھ کا چلو بنا کے ان کو پانی پلاؤں گا۔ قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بات آگے بڑھانی چاہتا ہوں، حوض کوثر پہ کھڑے ہیں، پانی پلا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچانک میں دور سے دیکھ رہا ہوں ایک گروہ آ رہا ہے، ایک بہت بڑا گروہ ہے، میں ان کو پہچان جاتا ہوں، وہ مجھے پہچان جاتے ہیں، بھاگ کر کے پانی پینے کے لیے حوض پہ آ رہے ہیں۔ جیسے ہی قریب آئیں گے نا تو میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، ایک دیوار لگ جائے گی، راستہ بند ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے جبریل یہ پردہ ہٹاؤ، میرے امتی آ رہے ہیں، آ کر کے پیاسے ہوں گے، میں ان کو پانی پلاؤں۔ جبریل امین علیہ السلام فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات سننا دل تھام کے اور اپنی اپنی کیفیت چیک کرنا ذرا۔ جبریل امین کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج یہ گروہ جو آتا ہوا آپ کو دکھائی دیا، اچانک ان کے راستے میں پردہ حائل کر دیا گیا، یہ وہ ظالم انسان ہیں کہ آپ کے دنیا کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر بدعات کو ایجاد کر لیا تھا، انہوں نے اپنی من مانی کا دین بنا لیا۔ یہ وہ ظالم انسان ہیں کہ آپ نے جو شریعت اور جو دین
لوگوں تک پہنچائی تھی، انہوں نے صرف اس پہ عمل نہیں کیا، اپنے سے نئے نئے عبادات کے طریقے ڈھونڈتے رہے اور لوگوں پہ اس پہ لگاتے رہے۔ یہ انجام ہے بدعتی کا۔ حضرات ذی وقار، یقیناً اختلاف کی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں آج اگر ہمیں تلخ لگ کے ہماری اصلاح ہو جائے نا، تو کل قیامت کے دن بڑی ہم تباہی سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بات سنیں گے نا کہ جبریل یہ وہ ظالم انسان ہیں جو بدعات کرتے تھے، بدعتی تھے، کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے جبریل یہ پردہ بھی ہٹا دو اور ان ظالموں کو یہاں سے لے جاؤ، کہیں پھینک دو، کہیں اور لے جاؤ، میری نظروں سے بھی ان کو دور کر دو۔ حضرات دعا کیا کریں، بے شک موحد ہیں، بے شک مسلمان ہیں، بے شک مومن ہیں، اللہ سے دعا کیا کریں اے اللہ ہمیں بدعات سے محفوظ کر لینا۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، محدثین کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، دین کے معاملے میں اپنے آپ کو ایسے ہی ہر کسی کی بات کے پیچھے نہ لگا لیا کریں۔ اکثر کہا کرتا ہوں کہ تحقیق کی راہ پہ گامزن ہو، وگرنہ نقصان آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ آغاز ہے، قیامت کے دن کا آغاز ہے۔ سب سے پہلی جو ان کو سزا دی گئی ہے وہ یہ سزا ہے کہ ان کو حوض کوثر سے ہی دور کر دیا گیا۔ دین کو لاوارث نہ سمجھیں کہ جس کا جو دل چاہے اپنی مرضی کے ساتھ اس کو دین بنا کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ منع کدھر ہے؟ اس کو دین نہیں کہتے۔ دین اس چیز کا نام ہے کہ میں جو بھی عمل کروں، جو بھی عبادت کروں، جو بھی نیکی کروں، میری ہر نیکی پہ مہر رسول اللہ کی ہو، ہر ادا پہ، ہر عبادت پہ مہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ اختلاف کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ میں یہ کام تب کروں گا جب اللہ کے رسول نے کیا ہوگا، میں یہ کام تب تک نہیں کروں گا جب تک آپ مجھے دکھاتے نہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا ہے یا نہیں۔ اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، صرف دو باتیں ہیں، یا آر ہے یا پار ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی ہے مجھے، بدعتی کا پتہ کیا انجام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان بدعتی تو بہت آگے کا درجہ ہے، فرمایا بدعتی کو ایک لمحے کے لیے جو انسان پناہ دیتا ہے نا، آسمان کا رب اس کی عبادات ہی قبول نہیں کرتا۔ اس قدر سنگین معاملہ ہے۔ میرے بھائیوں، پوچھا کریں اپنے علماء سے، تحقیق کیا کریں کہ جن باتوں پہ، جن رسموں پہ، جن عادتوں پہ، جن نیکیوں پہ آپ نے ہمیں گامزن کیا ہے، ہمیں ذرا بتا تو دیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، کیا ابو بکر نے کیا ہے، کیا عمر نے کیا ہے، کیا عثمان نے کیا ہے۔ یقین کریں جب آپ پوچھیں گے نا تو آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا نیکی کرتے وقت، اور جو آپ کو بدعات پہ لگا رہا ہے نا وہ بھی آئندہ کے لیے ڈر جائے گا ہمیشہ کے لیے، اور آپ کے دین کا سودا نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس بات کو مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔